وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو سورہ ہود کے مضامین کے حوالے سے ہے۔ سورہ ہود نبی علیہ السلام سے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود، مرسلات، واقعہ، عما یتساءلون اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت، بربادی اور قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں خاص طور پر سورہ ہود میں کفار مکہ کا یہ اعتراض کہ یہ قرآن مجید جو نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بات کہتے تھے درست نہیں ہے، اس نبی نے خود گڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ یہ بات، یہ قرآن مجید کی آیات یہ بڑی ہی حکمت والی آیتیں ہیں، یہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں، دانائی سے بھری ہوئی ہیں، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حکیم کی طرف سے، بہت زیادہ خبر رکھنے والے کی طرف سے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ کتاب نبی کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم ہے، خبیر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں دنیا میں فائدے عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں فضل عطا فرمائیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تمہیں قوت عطا فرمائیں گے، خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا جو بھی اس زمین پر چلنے والی چیز ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انسان آج مال کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، تراویح چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، جبکہ رزق کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے، ہر ایک چیز کے رزق کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا وہاں رزق کون پہنچاتا تھا؟ کیا یہ کاروبار کرتا تھا، کماتا تھا؟ اللہ کے فرائض کو چھوڑتا تھا، اللہ کی حدود کو پامال کرتا تھا؟ وہاں رزق دینے والا کون ہے؟ اور جب تم قبر میں چلے جاؤ گے وہاں تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ وہی اللہ کرے گا۔ جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے وہی دنیا میں رزق دے گا، اور وہی تمہیں قبر میں اور پھر میدان محشر میں پھر اللہ وہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے، جو آسمان کو بنانے والا، زمین کو 6 دنوں میں بنانے والا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے یہ آسمان زمین اس لیے بنائے کہ رب تعالیٰ دیکھیں کون وہ لوگ ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ زیادہ اعمال نہیں، اعمال اگرچہ کم ہوں لیکن ہوں خوبصورت، اعلیٰ، افضل، بہتر عمل ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی 2 کیفیتیں ذکر کی۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ نعمتیں دیتا ہے، تو یہ انسان فخر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میرے ہاتھ کی صفائی ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور جب اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ کی بغاوتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ان 2 قسم کے انسانوں میں سے بہتر وہ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کریں اور نیک اعمال کو بجا لاتے رہیں، اور نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لائیں، تب بھی نیک اعمال کو بجا لائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے زیب و زینت مجھے مل جائے، اللہ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔
اور آخرت کے دن اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جو صرف دنیا چاہتا ہے۔ یہاں سے علماء نے نکالا ریاکاری کے لیے جو عمل کرتا ہے، دکھلاوے کا جو عمل ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے سخت ترین آگ اللہ نے تیار کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ڈرانے والے بندے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے، لیکن قوم نافرمان تھی۔ انہوں نے اپنے نبی کو تانے دینے شروع کر دیے، نبی کے پیروکاروں کو بس کہنا شروع کر دیے یہ تو ذلیل اور کم لوگ ہیں، یہ کم ترین بدترین یہ لوگ ہیں جس نے نوح علیہ السلام کی بات کو مان لیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا اگر میں اپنے رب کی طرف سے وعدے دلیل پر ہوا، میرے رب نے مجھے رحمت اور نبوت سے نوازا، تو کیا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور تمہارے کہنے کی وجہ سے میں ان بندوں کو چھوڑ دوں جو میری پیروی کرنے والے ہیں؟ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، کشتی بنا دی گئی۔ یہ کوئی ادھر سے گزرتا مذاق کرتا، یہ صحرا میں یہ کشتیاں چلائے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ وہ کام کرتے رہیں، کشتی بناتے رہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، کشتی بن گئی۔ اللہ نے پھر حکم دیا اس میں خود سوار ہو جاؤ اور جو تجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو اپنے ساتھ سوار کر لو، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو چلانا شروع کرو۔ وہ کشتی چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے آسمان سے پانی کو نکالتے ہیں، طوفان برپا ہو جاتا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور کشتی میں سوار لوگ اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں وہ سوار ہے۔ دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، کافروں کی صف میں کھڑا ہے، کہا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بیٹا نافرمان تھا، کافر تھا، تو کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے الا یہ کہ اللہ جس پر رحم کر دے۔ یہ دیکھنا تھا کہ بیٹا سامنے ہی غرق ہو گیا، نبی کا بیٹا نافرمان ہے، نافرمانی کی ہے اس نے، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ اور جب یہ نوح علیہ السلام اللہ سے کہنے لگا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی کو ذلیل نہیں کروں گا، اللہ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کا بیٹا اس کے سامنے غرق ہو جائے۔ فرمایا نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں ہیں۔ آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ میں آج کے بعد ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ فوراً اللہ سے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، میں تو خسارہ اٹھانے والا ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کا یہ قصہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ جس کو بچانے پر آتے ہیں اللہ بچاتے ہیں، جس کو اللہ غرق کرنے پر آتے ہیں غرق کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظتیں کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، نبی کے دشمن ہوتے ہیں، دین کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ ان کو ختم کرنے کے اسباب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیار فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ قصہ دین کو چھوڑنے والا یہ بیٹا، اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والا یہ بیٹا، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ رشتوں کی یہاں پر بیٹا باپ مسلمان نبی رسول ہے اور بیٹا کافر ہے، کافروں جیسے کام کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا یہ نبی کا بیٹا ہے چلے اس کو بچا لیتے، نہیں، اللہ کا قانون ایک ہے، جو کافر ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور میں تو تم سے کچھ مزدوری بھی نہیں مانگتا، میں نے تو اپنا اجر اللہ سے لینا ہے۔ اور اپنی قوم سے کہا اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ آسمان سے بارشیں نازل کریں گے، تمہیں قوت عطا فرمائیں گے۔ قوم نے کہا نافرمانی کی،
کہ تم کون سی دلیل لے کر آیا ہے، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ اور کہنے لگے تجھ کو تو ہمارے بزرگوں کی بد دعا لگی ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ایک الہ کی عبادت کرو، یہ ہمارے بزرگوں کی تمہیں بد دعا لگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہاں بھی کہتے ہیں لوگ ہمارے بزرگوں کی پھٹکار ہے تجھ پر، تو کہا نہیں، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، میرا توکل اللہ پر ہے۔ یہ کہنا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، ہود علیہ السلام کو، ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ ہود علیہ السلام کے قصے میں بڑی عبرتیں ہیں، صالح علیہ السلام کا قصہ آپ نے سماعت کیا، اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبریاں دینے کے لیے فرشتے آئے، بیٹے کی خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی خوشخبری دی کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے، یعنی کہ ان کے بیٹے پوتے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو دے دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام وہ سن رہی تھی، کہا یہ کیسے ممکن ہوگا، میں باج ہوں، میرا شوہر یہ بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے اولاد ہوگی، اولاد کے بعد پھر اس کی اولاد ہوگی؟ تو کہا، فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے امر سے تم تعجب کرتی ہو، تم اہل خانہ پر، اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے جب فرشتے آئے کہ کھانا سامنے، ان کے کہنے کے بغیر ہی کھانا سامنے لا کر رکھ دیا، پورا ایک بچڑا، گائے کا بچڑا پورا بھونا ہوا سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مہمان سے پوچھ کر اس کو شرمندہ کیا جائے، کیا کھائیں گے، کیا لائیں آپ کے لیے، کیا کریں، جن کے کھلانے کا ہوتا ہے وہ جو میسر ہوتا ہے وہ سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، پوچھے بغیر ہی آپ یہ نوش فرمائیں، ہاں کوئی اور چیز کھانا چاہیں گے تو بتائیں۔ یہ مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے، یہ ہم پوچھ کے کیا کرتے ہیں، اس کو شرمندہ کرتے ہیں۔ اور مہمان نوازی کے آداب میں سے عرب کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے یہ تھا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا۔ تو یہ فرشتے تھے، یہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو دیکھا کہ یہ ساتھ نہیں کھا رہے، تو مطلب یہ کہ کوئی دشمن ہے، یہ اس دور کے دشمن کی بات ہے، دشمن اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو آج کیا ہے، جو ساتھ بیٹھ کر کھانے والا ہے وہی سب سے بڑا منافق اور سب سے بڑا چور اور ڈاکو نکلتا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا نکلتا ہے۔ یہ اللہ نے قصہ ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اگر خالی خوشخبری دینے کے لیے آتے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یہ زیادہ فرشتے آئے ہیں، معاملہ کوئی اور ہے۔ تو پوچھا تم اور کس کام کے لیے آئے؟ کہا ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ ابراہیم ان سے جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا یہ تھا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم ان کو بچا لیں گے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام کی قوم بڑی ہی سرکش اور بغاوت کرنے والی یہ قوم تھی، وہیں اغلام بازی کے یہ شکار یہ لوگ تھے، اللہ کی حد کو پامال کرنے والے یہ لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی حالت کی وجہ سے کہ دیکھا قوم دوڑی دوڑی آ رہی ہے کیونکہ برے کام کرنے والے تھے، لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے توہین نہ کرو، مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو، ہاں یہ بیٹیاں ہیں تم ان سے شادی کر لو، یہ قوم کی بیٹیاں عورتیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تم اچھے طریقے سے دین اور اسلام کے طریقے کے مطابق نکاح کر لو، اپنی خواہش کو یہاں پورا کرو۔ تو انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ کو تو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش
میرے بازو مضبوط ہوتے، میں مضبوط سہارے کی طرف آپ اپنا ٹھکانہ بناتا۔ فرشتے سمجھ گئے لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ نے حکم دیا ہے آپ اہل ایمان کو لے کر، خود بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے رات کے کچھ حصے میں نکل جائیں۔ ہاں، آپ کی جو بیوی ہے اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو اس قوم کو عذاب پہنچنے والا ہے، کیونکہ وہ بھی نافرمان ہے، وہ بھی کافرہ ہے۔ اور اللہ کا عذاب آیا، کیسا عذاب آیا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری بستی کو اٹھایا، فرشتوں نے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر زمین پر پھینک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ پکے پتھر ان پر پھینک دیے گئے اور نشان زدہ پتھر ان پر پھینکے گئے، ہر ایک پر ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا، یہ پتھر کس کو لگنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے یہ قصے ذکر کیے ہیں۔ ان قصوں نے اللہ کے رسول کو بوڑھا کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے ذکر کیا یہاں پر، ان کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی ماپ تول میں کمی کرنا، باوجود اس کے کہ اللہ نے بہت مال عطا کیا ہے، بڑی خیر اللہ کی طرف سے، نبی ان کو ڈراتے تھے لیکن نہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے، اور ساتھ جب مال لیتے تو زیادہ لیتے، جب دیتے تو کم دیتے، ماپ تول میں کمی، اور اس کے سارے طریقے وہ جانتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہاتھ کی یہ صفائی ہے۔ غلط مٹیریل دے کر اور پیسے پورے لیے، اعلیٰ اور اصل مال کے لیے 2 نمبر مال دے کر، تو شعیب علیہ السلام سے کہتے تیری نماز تجھے کہتی ہے کہ ان کو یہ کہہ کہ یہ وہ کام نہ کرے جو باپ دادا کرتے رہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا نہیں، میں رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، میرے رب نے مجھے بڑا اچھا رزق دیا ہے، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتاتا ہوں۔ قوم نافرمان تھی، اللہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ چیخ کو اللہ نے بھیجا، اس چیخ نے ان کے کلیجے اور ان کے کان پھاڑ کر رکھ دیے، اور 3 دن کے اندر اندر اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، اور اللہ کہتے ہیں ہم مہلتیں دیتے ہیں، جب ہم پکڑتے ہیں تو ہمارا پکڑنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کیونکہ کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے جو نبی تھے ان کی نافرمانی جب لوگ کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا، کسی پر چیخ آ جاتی، کسی کو اللہ بستی کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیتے، اور کسی کو طوفان میں غرق کر دیتے۔ وہ سمجھتے اگر یہ نبی ہے، اگر ہم نافرمان ہیں تو ہم پر اس طرح کے عذاب کیوں نہیں آ رہے۔ اللہ نے کہا یہ عذاب 2 وجہ سے نہیں آ رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کا ساتھ دینے والے، اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہیں، جب تک وہ تم میں ہیں اس وقت تک تم پر اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ مہلت دیتے ہیں، شاید کہ یہ سیدھے ہو جائیں۔ جب نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے مدینہ میں آئے، صحابہ مدینہ میں پہنچ گئے تو پھر عذاب آیا مکہ والوں پر۔ اللہ نے قحط سالی کو بھیجا، بدر میں ان کے لیڈر مارے گئے، پھر اللہ کا عذاب آیا بھی، اور اتنا بدترین اللہ نے عذاب ان کو دیا کہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم مہلت دیتے ہیں، یہ گناہ کر رہا ہے، اللہ رسی کو ڈھیلا کرتے ہیں، جب یہ بغاوت اور سرکشی پہ اتر آتا ہے پھر اللہ اس کی رسی کو کھینچ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قوموں کی ہلاکت کا اور ذکر کیا، فرمایا جب تک قوم میں اصلاح کرنے والے موجود ہوتے ہیں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ جب ہر ایک کہتا ہے بس اپنے کام میں لگے رہو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے، اور نہ لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگ بھی اس سے گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر اللہ نے کہا آسمان و زمین کا غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، تمہارے کرنے کے 2 کام ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر توکل کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ پر غور کرتے ہیں، ایک بڑے اہم بات، جو اعمال ان قوموں کے تھے ہو بہو اس سے زیادہ اعمال آج ہمارے معاشرے میں وہ گناہ، وہ برائیاں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ مہلت دیتے ہیں، پھر اللہ عذاب بھیجتے بھی ہیں۔ یہ عذاب کم ہے کہ اللہ اس کو نماز کی توفیق نہ دیں، اس کو ذکر و اذکار کی توفیق نہ دیں، وہ صبح بیدار ہو، اللہ اس کو اپنی تعریف کا اللہ تبارک کو موقع نہ دیں، روزے کی توفیق نہ دیں، اور اس کو دین اور اسلام کا علم نہ دیں، اور دل اس کا سخت ہے، کسی کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے، زبان کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دل سخت ہی سخت ہے، بے چین ہے، بد امنی، بد سکونی ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کوئی اطمینان نہیں ہے دل کو، کوئی سکون نہیں ہے، جھگڑنے کو دل کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اطمینان، سکون پیدا فرمائے، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے، لوگوں کو دین اور اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔